مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نفعنی مال احد قط، کہ مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے مجھے، اور مجھ سے مراد آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہے، کہ جو نفع اور جو اسلام کے پرچم کو آگے بلند کرنے میں اور اسلام کے درخت کو ہرا بھرا کرنے کے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیاں اور جتنی آپ کی خدمات ہیں اتنی خدمات کسی کی نہیں ہیں، اور کیسا ان کے اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اور آقا کریم سے کیسی والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بڑے ہی درد کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ، اللہ کے شہروں میں سے تو مجھے سب سے بڑھ کر پیارا ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے تنگ نہ کرتے اور نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ آپ نے اتنا کہہ کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا، اور مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور غار ثور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے پہلے جا کر اس کی صفائی کرتے ہیں اور سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پر اپنی ایڑی رکھتے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور حضور آرام کرتے ہیں، اور آقا کریم کا مبارک سر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کی ایک ایڑی جو ہے وہ غار کے سوراخ میں ہے۔ اتنے میں سانپ جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی عرصے سے متمنی تھا، اس نے جب تمام راہیں مسدود اور بند پائیں اور ایک ہی راہ بچی ہے اور وہاں انسانی گوشت اس کو نظر آیا، اس نے آپ کی اس ایڑی پر ڈنگ لگایا۔ آپ کو اس کی تکلیف محسوس ہوئی، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا ادب کیسا ہے اور حضور سے کیسی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو چھوٹی سی چھپکلی بھی اس کے اوپر گر جائے تو وہ اپنا جو جسمانی توازن ہے اس کو درست نہیں رکھ پاتا اور وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ادھر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اپنی ایڑی کو وہاں سے اٹھا نہیں رہے کہ کہیں آقا کریم علیہ السلام کی نیند کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے۔ خیر، جب اس نے ڈنگ مارے اور آپ نے اس کا درد محسوس کیا، اس کا اظہار آپ کی آنکھوں سے ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے پر آئے۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے اور کہا کہ مالا کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہنگامی حالات کے اندر کسی کے ساتھ بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے اور اس سے ہٹ کر انداز اور ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک عمومی حالات کے اندر اپنے استاد کو مخاطب کرنا ہے، آپ اس کے القاب بھی لیں گے اور بڑی ہی ادب، شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا نام لیں گے کہ حضرت جناب فلاں فلاں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں محافل کے اندر بڑی محبت کے ساتھ علماء کو مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ ایک عمومی حالات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بیان کر رہا ہے اور مائک میں کرنٹ ہے اور آپ نے اس کو بتانا ہے کہ حضرت مائک میں کرنٹ ہے، تو آپ یہ بتانے کے لیے اس کے 50 القاب تو پہلے نہیں لیں گے، بلکہ آپ اس سے فوراً کہیں گے کہ حضرت مائک میں کرنٹ ہے، اور وہ اتنا کہہ کے فوراً پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی محبت ہے۔ اب یہ ہنگامی حالات تھے کہ سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا مالا کا یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ فوراً کہتے کہ لدغتو، ڈسا گیا، مجھے شیطان سامنے ڈس لیا۔ لیکن ادب کا تقاضا کیسا ہے، آپ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدغتو، حضور میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے والد بھی آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس اہم ترین اور مشکل مرحلے کے اندر بھی
آقا کریم کے مبارک ادب کا جو طریقہ اور جو طرز، جو انداز جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔